دوستو، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ڈاکٹر بننا چاہتا ہے وہ اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے اپنے خود کے پیر کو قربان کرنے پر مجبور ہو جائے گا؟ کیا یہ کسی ایک فرد کی کہانی ہے یا پھر ایک ایسے سسٹم کی خاموش چیخ پکار ہے جہاں پر کمپٹیشن اتنا ٹف ہو چکا ہے کہ راستے کم یعنی کم آپشنز اور زیادہ پریشر، یا یوں کہوں کہ مینٹل ٹینشن زیادہ ہو گیا ہے؟ دوستو، آج اس ویڈیو میں ریزرویشنز پر الزام نہیں لگا رہی ہوں اور نہ ہی میرٹ کو کمزور ثابت کر رہی ہوں، بلکہ آج میرے اس ویڈیو کے ذریعے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر کہیں ہم سب جسٹس انصاف کے نام پر انجسٹس نا انصافی تو پیدا نہیں کر رہے ہیں۔ تو پھر آئیے میرے ساتھ سکون سے سمپل ورڈز میں سچ کے ساتھ اور ہیومینٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں۔ Hello you all, welcome to your channel that is the Daily Chapter 1147 where you find food, life education, life motivation and nature with women power at one place۔ دوستو، جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں میرا دن بہت ہی بیزی تھا کیونکہ میرے گھر کچھ مہمان آئے تھے ناشتے میں، وہی سب آفٹر ایفیکٹس آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اچھا جی، یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گی، آپ سبھی نے تو بالی ووڈ کا ایک ڈائلاگ سنا ہی ہوگا جس میں سوناکشی سنہا سلمان خان سے کہتی ہے کہ ہمیں تھپڑ سے ڈر نہیں لگتا صاحب، ہمیں پیار سے لگتا ہے۔ لیکن میرا ڈائلاگ کچھ اس طرح ہے دوستو، جب بھی میرے گھر مہمان آتے ہیں تو میرا دل اندر سے میرے لیے یہی ڈائلاگ کہتا ہے کہ مجھے مہمانوں سے ڈر نہیں لگتا صاحب، مجھے مہمانوں کے آفٹر ایفیکٹ سے ڈر لگتا ہے۔ خیر دوستو، جب سب ایک دم گھر کو میں نے نیٹ اینڈ ٹائڈی کر دیا تو اتنا سکون ملا مجھے، میں بیان نہیں کر پاؤں گی۔ وہ واقعی محنت تو زبردست لگتی ہے لیکن وہ سیٹسفیکشن کا لیول الگ ہی ہوتا ہے دوستو، کیونکہ ہاں میں ہوں تھوڑی سی کلینلینس فریک۔ میرے فرینڈس ہاسٹل لائف میں بھی کہتے تھے کہ جہاں سائمہ ہے مطلب صاف صفائی، مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ آخر تعریف کس کو پسند نہیں ہوتی ہے دوستو۔ خیر، جوکس اپارٹ اور نوسٹالجیا والا فیلنگ نہیں لانا ہے، اب بات کرتے ہیں مدعے پر۔ دوستو، میرے اس ڈیلی روٹین والے ولاگ کو اس پر دیے گئے ٹائٹلز کے ساتھ انجوائے کرتے ہوئے آج کے ویڈیو کے مین ٹائٹل کے حوالے سے کچھ بات کر لیں۔ دوستو، آج ہم ایک ایسا موضوع لے کر بات کریں گے جس پر پورے ملک کو ایک طرح سے ہلا کر رکھ دیا۔ اس مدعے کی وجہ سے ایک طرح سے پورا ملک ہلا ہوا ہے۔ جو جانتے ہوں گے اس مدعے کے بارے میں، وہ ہے ریزرویشن سسٹم، میرٹ، غریبوں کو موقع اور نوجوانوں پر بڑھتا ہوا دباؤ۔ سوال بہت ہی سیدھا ہے دوستو، کیا ریزرویشن غریب اور پسماندہ طبقات کے لیے نعمت ہے یا پھر یہ میرٹ کو نقصان پہنچاتا ہے؟ اور تو اور کہیں یہ ریزرویشن سسٹم اسٹوڈنٹس کو ایسے حد تک تو نہیں ڈھکیل رہا ہے کہ وہ خود کو ہی نقصان پہنچا بیٹھے ہیں؟ تو پھر آئیے ایک ریسنٹ ایگزامپل سے سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ ایک نوجوان کی دردناک کہانی ہے۔ دوستو، ریسنٹلی بھارت کے اسٹیٹ آف اتر پردیش کے بنام علاقہ جونپور میں رہنے والا ایک نوجوان جس کے ساتھ ایک حیران کن واقعہ سامنے آیا ہے، یہ سن کر آپ کے بھی یقیناً رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، جس میں ایک 24 سال نوجوان نے اپنے پورے ہوش و حواس میں اپنے ہی پیر کا ایک حصہ خود کاٹ دیتا ہے۔ یہ قدم اس نوجوان نے اس لیے اٹھایا کہ وہ میڈیکل میں MBBS کی سیٹ کو PWD کوٹا کے تحت حاصل کر سکے، کیونکہ وہ نوجوان 2 مرتبہ نیٹ میں ناکام ہو چکا تھا۔ اس لیے اس نے سوچا ریزرویشن کے تحت سیٹ حاصل کر لوں۔ بہت ہی دردناک واقعہ ہے۔ خیر، ابھی وہ نوجوان علاج کے چلتے ہاسپٹلائزڈ ہے۔ دوستو، یہ واقعہ نہ صرف ایک انسان کی لمٹس کو دکھاتا ہے بلکہ یہ بھی سوال اٹھاتا ہے کہ کیا مقابلہ اتنا سخت ہے، یعنی کمپٹیشن اتنا ٹف ہو چکا ہے کہ ایک نوجوان صرف جاب اور کالج میں سیٹ کے لیے اپنی ہی صحت کو قربان کر بیٹھے۔ اب ذرا سنیے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ریزرویشنز کا اصل مقصد ہے کیا؟ دوستو، جب ہمارے ملک کا آئین یعنی کانسٹیٹیوشن بنایا گیا تب ریزرویشن کا مقصد یہی تھا کہ ان طبقات کو موقع دیا جائے جو صدیوں سے محرومی کا شکار رہے ہوں۔ یہ نظام ان لوگوں کے لیے اچھا موقع تھا جو ایڈوکیشن، ریسورسز اینڈ ادر اپورچونیٹیز سے محروم تھے، شہر کے مقابلے میں دیہات میں رہتے تھے، پیرنٹس الٹریٹس یا کم تعلیم یافتہ تھے۔
ایسے حالات میں ریزرویشن واقعی نعمت ثابت ہوا اور اس کے چلتے بہت سے لوگوں نے اپنے خاندان اور کمیونٹی کی تقدیر بھی بدلی ہے۔ مثال کے طور پر وہ لوگ ڈاکٹر بھی بن پائے، انجینئر بھی بن پائے اور گورنمنٹ جابس بھی حاصل کر پائے۔ اٹ از اے ون کائنڈ آف ویلتھنگ، اور یہ سب ریزرویشنز کی بدولت ہی ممکن ہوا دوستو۔ اب بات کرتے ہیں میرٹ کے بارے میں، کیونکہ میرٹ کا بھی ایک مطلب ہے۔ اب ایک اور حقیقت سے آپ کو واقف کرواؤں گی دوستو۔ ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو سخت محنت سے پڑھائی کرتے ہیں، دن رات ایک کر کے پڑھائی کرتے ہیں، اور پھر بھی موجودہ ریزرویشنز کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میرٹ کا احترام ہونا چاہیے، ہر جگہ میرٹ ہو، جو زیادہ محنت کرے وہ آگے بڑھے۔ یہ سچ بہت عام ہے دوستو، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ کبھی کبھی آپ نے خود دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا یا پھر خود ہی ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ 100% میں 90% مارکس لا کر بھی جاب نہیں لے پاتے ہیں، جبکہ ریزرویشن والا کینڈیڈیٹ منیمم مارکس اور ریزرویشنز کی بدولت سے آسانی سے ہائی رینک پا کر جاب کو حاصل کر لیتا ہے یا کر لیتی ہے۔ انہی سب انسیڈنٹس کی وجہ سے ریزرویشن سسٹم میں ایک اور نیا مدعا کھڑا ہو جاتا ہے دوستو، وہ ہے نقلی سرٹیفکیٹس کا بنانا، یعنی فیک سرٹیفکیٹس جنریشن۔ جی ہاں، نقلی سرٹیفکیٹس بنا کر سسٹم کا غلط فائدہ اٹھانا۔ دوستو سچ یہی ہے کہ ریزرویشن سسٹم کی وجہ سے بعض لوگ جھوٹے سرٹیفکیٹس یا غلط طریقوں کا سہارا لیتے ہیں تاکہ وہ اپنے لیے فائدہ حاصل کر سکے، چاہے وہ فیک انکم سرٹیفکیٹ ہو یا پھر فیک ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ سب نہ صرف ہمارے سرکار کے سسٹم کی روح کو نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ اصل معنی میں غریبوں کا حق بھی چھین لیتے ہیں۔ اب ذرا تصور کر کے دیکھیے دوستو، اگر ریزرویشنز ختم ہو جائے تو یہ بھی بہت ہی ڈیبیٹ بھرا مدعا ہے۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ ریزرویشن سسٹم ختم ہونا چاہیے، لیکن پھر سوال یہ ہے کہ وہ غریب سٹوڈنٹ جو شہر کے بہترین یعنی ٹاپ فنڈڈ سکولز میں نہیں پڑھ سکتا ہے یا پڑھ سکتی ہے، یا وہ پیرنٹس جن کے پاس ریسورسز کی کمی ہے، کیا وہ صرف میرٹ کی بنیاد پر مقابلہ کر پائیں گے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہوگا دوستو۔ لہٰذا صرف ریزرویشنز کو ختم کرنا سولوشن نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے برابری کے موقع کا فقدان۔ تو پھر بیلنسڈ سولوشن کیا ہو سکتا ہے؟ دوستو ریزرویشن کو ختم کرنا نہیں بلکہ اسے اور بہتر اور مضبوط، یا یوں کہوں ٹرانسپیرنٹ بنانا چاہیے۔ یعنی ریزرویشن کی ایلیجبلٹی میں مزید ٹرانسپیرنسی کی ضرورت ہے، جس میں نمبر 1 فیک سرٹیفکیٹس پر سخت سزائیں ہو، اور نمبر 2 پاورٹی کے بیسس پر جینیون کوٹا ہو، اور نمبر 3 ایڈوکیشن کے سٹینڈرڈز میں بہتری ہو، اور نمبر 4 شہروں اور دیہات میں ایکول اپرچونٹیز ہو۔ دوستو ریزرویشن کا مسئلہ ایک سنگین ساتھ ہی ساتھ سینسیٹیو ایشو ہے۔ اگر اس پر بات کی جائے تو 24 گھنٹہ بھی کم پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے اس مسئلے پر آپ بھی بات کریں اور اویئرنیس بڑھائیں۔ یہ ریزرویشن کو ایک اچھے ریزن کے لیے سٹارٹ کیا گیا تھا، یعنی ریزرویشنز کو ایک اچھے ریزن کے لیے سٹارٹ کیا گیا تھا، مگر آج کی سچائی تو یہ ہے کہ لوگ امیر اور ویل سیٹلڈ ہونے کے باوجود ان ریزرویشنز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایٹ دا سیم ٹائم وہ لوگ جو غریب اور اسٹرگلنگ سٹیج میں ہونے کے باوجود ریزرویشنز کو استعمال نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ دے کم انڈر کریمی لیئر، اور ان ریزرویشنز کے چلتے میرٹ بیسڈ اسٹوڈنٹس کی پریشانیاں اور بھی بڑھتی جا رہی ہیں، یعنی وہ کمپیٹیٹیو یا یوں کہوں کہ کمپٹیشن کی ریس میں پیچھے ہی رہ جا رہے ہیں۔ اسی لیے آج آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر اطہر سائمہ علی خان آپ کے چینل دا ڈیلی چیپٹر 1147 کی طرف سے اپنے سرکار سے اپیل کرتی ہیں کہ ریزرویشنز میں اور اس کی ایلیجبلٹی میں ٹرانسپیرنسی لائیں، اور غریبوں کے ساتھ ساتھ میرٹ اسٹوڈنٹس اور ڈیزرونگ کینڈیڈیٹس کو ایکول اپرچونٹیز دیں، اور ہمارے ریزرویشن سسٹم کا کوئی غلط فائدہ نہ اٹھائے، کیونکہ آخر سمانتا ہی مہانتا کو درشاتی ہے۔ آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی دوستو، ریزرویشنز نہ مکمل طور پر درست ہیں اور نہ ہی مکمل طور پر غلط ہیں، بلکہ یہ ایک عارضی حل تھا جس کا ابھی تک مستقل حل نہیں ملا ہے۔
دوستو جب تک تعلیم برابر نہیں ہوگی، ایکول اپرچونٹیز پرووائڈ نہیں ہوں گے، جب تک یہ بحث جاری رہے گی. اسی لیے دوستو ہمیں نفرت نہیں، ہمیں سمجھداری، ہمدردی اور اصلاح کی ضرورت ہے. So in the end this debate is not about reservations versus merit. It is about building a nation where no one has to choose between dignity and opportunity. And friends, real change will not come from anger. It will come from awareness and from reform and from courage. Let us not fight each other. Let us demand a system where hard work is respected and poverty is supported and the honesty is rewarded. Because a strong India is not built by dividing dreams, it is built by creating fair chances for every dream to rise. So, let us be the generation that chooses solution over blame, hope over hatred, and progress over politics. So friends, if you agree with my thoughts and enjoyed my video, then don't forget to join the journey by clicking the subscribe button. Your host Dr. Atahar Saima Ali Khan will catch you all the lovely people in another beautiful video. Tab tak ke liye you all guys stay safe, be happy and Jai Hind.